سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس دوران وہ ساعت اجابت ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب وقفہ ہوتا ہے وہ ساعت اجابت، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت اجابت نماز عصر کے بعد ہے۔ نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں وہ ایک گھڑی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو خیر مانگتا ہے وہ کریم پروردگار اپنے بندوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت قول شارحین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ساعتوں کو مخصوص کر کے نہیں بتایا، جیسے شب قدر ہے اس کو مخصوص کر کے نہیں بتایا گیا، رمضان کے آخری عشرے میں رکھ دیا گیا۔ یہی معاملہ جمعہ کی ساعت اجابت کا ہے کہ اس کو عین مخصوص کر کے نہیں بتا دیا گیا کہ کون سی گھڑی ہے، اور یہ مخصوص کر کے نہ بتانا، معین کر کے نہ بتانا، یہ اس لیے ہے تاکہ جمعہ کے سارے دن کی قدر کی جائے۔ جمعہ کے سارے دن کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں، تسبیح و تحمید میں، تلاوت میں اور نماز میں اور تلاوت قرآن میں بسر کیا جائے۔ اور آخری خصوصیت جمعۃ المبارک کی، وہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود بھیجنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ روایت امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1047، امام نسائی نے سنن نسائی میں حدیث نمبر 1374، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1085، اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 15729۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا میری امت جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کر، اور فرمایا تمہارا درود بھیجنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب آپ کی وفات ہو جائے کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی خدمت میں پیش ہوگا؟ حضور وفات کے بعد ہمارا درود کیسے پیش ہوگا؟ جب یہ سوال ہوا ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے انبیاء کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم الہی کی تعمیل کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں، اور ہمارا درود ان کی خدمت میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سو کوشش فرمائیں جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں جو جمعۃ المبارک کے دن اجتماعی طور پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا محرک، اس کی اصل بنیادی وجہ یہ حدیث اور دیگر احادیث ہے جن میں حضور نے کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن اپنی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ کے زمانے کریم میں ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ اجتماعی طور پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا مروج نہیں تھا۔ لیکن عرض کی یہ حدیث ہے، سورہ احزاب کی آیہ کریمہ ہے، اللہ پاک نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، بغیر کسی دن کی قید کے، بغیر کسی وقت کی قید کے، بغیر اجتماع یا انفراد کی قید کے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پہ درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ سو اس لیے اس صلاۃ و سلام میں حاضری باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے، اور رسول اللہ کی محبت و پیار میں اضافے کا باعث۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کو اور نماز جمعہ کے لیے جو ہماری حاضری ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔